اور اس کے بعد اب میں اپنے مہمان خصوصی کی خدمت میں گزارش کرنے والا ہوں. ان کے لیے میں کیا کہوں کہ میری عمر اتنی نہیں ہے جتنا ان کا تجربہ ہے، اور انہوں نے اسے پچھاڑا جو کہا کرتا تھا کہ ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، جو خود کو سپر پاور کہتے تھے. انہوں نے بتایا نہیں، سپر پاور تو ایک اللہ کی ذات ہے. اور یہ چند لوگ آپس میں بیٹھے، اس قافلے کے کچھ لوگ فَقَضَىٰ مِنْهُمْ نَحْبًا وَقَضَىٰ مِنْهُمْ يَنْتَظِرُ کہ بعض ان میں سے چلے گئے اور بعض یہاں باقی ہیں. ان کا دم غنیمت ہے. خدا کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی برہان ہیں، اللہ کی دلیل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہمیں بتلایا ہے کہ آج بھی مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے تو بے سر و سامان بھی ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے بیٹھ کر سوویت یونین کی شکست لکھ دی، ان میں سے ایک شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. میں بغیر کسی انتظار کے انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں، اس یقین کے ساتھ کہ جو کہیں گے ہمارے دل پر نقش ہوگا. سب کہیے انشاءاللہ. تشریف لاتے ہیں جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے الفاظ جو تحسین کے کلمات تھے میرے لیے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں. من آنم کے من دانم. جب اللہ توفیق دیتا ہے تو پھر ہی کچھ انسان کر سکتا ہے، اس کی کوئی بڑائی نہیں ہے، بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور یہ مقبول جان صاحب ہمیں بہت عزیز ہیں. وہ نہ صرف علم کا خزانہ ہیں بلکہ وہ اپنے بے پناہ علم اور اپنی دانش کو ایسے بلینڈ کرتے ہیں، اس کا امتزاج کرتے ہیں اپنے یقین کے ساتھ. اپنے جو آئندہ آنے والے خواب ہیں، جو کہ ہونا ہے وہی حقیقت. یہ جو کہتے ہیں کہ یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ متاع بے بہا نہیں، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی. تو وہ آرزو مند ہیں میری طرح، ان کی بھی ایک آرزو ہے اور اس کا وہ اظہار کرتے ہیں، برملا کرتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی جو ان کے متعلق بہت اسپیشل ہے کہ اوریہ صاحب جو ہیں وہ روحانی دنیا کے اندر بھی کافی غوطہ زن ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں. میں نہیں جانتا لیکن میں مانتا ضرور ہوں، جانتا نہیں ہوں لیکن مانتا ہوں کہ وہ ہوگا ضرور جس کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے. اور وہ لوگ جن کو آپ کشف کہہ لیں یا روحانی دنیا کے جو رہراؤ ہیں، ان کو اس بات کی سمجھ ہے. لیکن میں تو ایک بہت ہی دنیاوی قسم کا انسان ہوں، اس لیے میں اس کے بارڈر کے اوپر کہیں پھرتا رہتا ہوں، لیکن اندر مجھے ابھی تک نصیب نہیں ہوا کہ میں داخل ہو سکوں. لیکن اوریہ صاحب الحمدللہ وہاں موجود ہیں. انیک احمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ نے ان کا تعارف کروایا. مجھے خود بھی اس کا تجربہ ہے. ایک دفعہ انہوں نے میرے 4 لگاتار پروگرام سیریل کیا تھا، جس پہ میرے خیالات جو بھی تھے کچے پکے ان کو انہوں نے عوام تک پہنچایا تھا. اور مجھے خود بھی ان سے بات کرنے کا بہت مزہ آیا تھا. اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا تھا انہوں نے بھی اس کو بہت پسند فرمایا. عدنان کاکا خیل یہاں آئے ہوئے تھے. کیسے اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے جو سچائی کو، کہ ایک لمحے میں جب کنونشن سینٹر میں یوتھ آف پاکستان کی کنونشن بلائی گئی تو ایک پاورفل ڈکٹیٹر جس کو دنیا کے عالمی استعمار کی پوری پشت پناہی حاصل تھی، اس کے سامنے اس شخص نے، ایک چھوٹے نوجوان بچے نے کلمہ حق ادا کر دیا. اور پھر وہ نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن جیسے انہوں نے فرمایا، اور میرے جیسے ناچیز لوگوں کے آنکھوں کا تارا بن گیا. تو وہ موجود نہیں ہے ہمارے درمیان. بہت اچھی گفتگو کر کے تعلیم کے متعلق انہوں نے کی، اور یہ صاحب نے بھی تعلیم کے متعلق بہت گفتگو کی. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اوریہ صاحب نے فرمایا، اسٹیٹسٹکس دیے کہ 90% کسی جگہ میں نے پڑھا تھا کہ لاہور کے جو تھے لوگ ان کے ٹرائی لنگول تھے، یعنی اپنی زبان پنجابی بھی بولتے تھے، اردو بھی بولتے تھے، اور فارسی میں بھی بڑی دسترس رکھتے تھے. ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے جی کہ لاہور کے فارسی شعراء، اور بڑی یعنی مارکت الآراء قسم کے وہ لوگ تھے جو کہ فارسی میں ٹرائی لنگول تھے، زبانیں بہت بولتے تھے، کمیونیکیٹ کر سکتے تھے، سینٹرل ایشیا کے ساتھ روابط رکھتے تھے.
جہاں پہ فارسی کا دور دار ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے شاعر جو غالب اردو کے سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں, ان کو وہ آپ کو معلوم ہے کہ ازبک تھے نسلاً, اور سیکنڈ جنریشن میں وہ یہاں تشریف لائے تھے, اور بیسیکلی وہ خود کہتے ہیں کہ میں تو فارسی کا شاعر ہوں. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جن کا بیشتر کلام فارسی میں ہے, اور جنہوں نے ان کے افکار کی وجہ سے انقلاب بپا ہوئے. آپ کو معلوم ہے کہ تاجکستان کا انقلاب جو تھا وہ اس ایک نعرے کی بنیاد پہ تھا کہ از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. ایران کا انقلاب جو ہے وہ برملا تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اقبال لاہوری کا مرہون منت, اور پاکستان تو آپ کا اپنا ہے, یہ بھی اسی کے خواب کا نتیجہ, انہی کے تصورات کا نتیجہ تھا. اور ابھی نہ جانے کتنے انقلاب اور پھوٹیں گے انشاءاللہ ان افکار سے. تو یہ زبان جو ہے بہت اہم ہے. ہمیں بہت سی زبانیں, لیکن اپنی زبان ہو اور اس کے بعد ہم دوسری زبانوں کے اندر بھی دسترس حاصل کریں. لیکن تعلیم سے, صرف تعلیم سے معاملہ طے نہیں ہوتا, کیونکہ جس وقت پاکستان ہم نے بنایا تھا, ایک قوم بنی, تو 26% مسلمان جو تھے ان کی جو لٹریسی ریٹ تھا 26% تھا. آج 50% یا اس کے ارد گرد بتاتے ہیں. آج جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اس وقت دنیا کی ساری قوتوں سے ٹکرا گئے تھے ہم, اور جب ہم 90% تھے تو اس وقت سکھوں نے ہماری بادشاہی مسجد لاہور میں گھوڑے باندھ دیے تھے, استبل بنا دیا تھا, اور ہم اٹھ بھی نہیں سکے تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ سری لنکا کا سب سے زیادہ جو لٹریسی ریٹ ہے اس وقت, اور وہاں پہ کتنی طویل خانہ جنگی ہوئی سری لنکا کے اندر, ان کا 94% لٹریسی ریٹ ہے. اور بوسنیا میں جہاں ایتھنک کلینزنگ ہوئی, جہاں شیطان سوار ہو گیا لوگوں کے ذہنوں پہ, اور انہوں نے جو ماؤں کے پیٹ میں تھے بچے ان کو بھی چاک کر کے پیٹوں کو نکال کے ان کو ذبح کیا, اس کو ایتھنک کلینزنگ کہتے ہیں. 100% لٹریسی تھی, بہت تعلیم یافتہ تھے. تعلیم نہیں, صرف تعلیم نہیں, شعور, جو بیداری شعور ہوتا ہے قوموں کا, وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو ہم نے شروع دن سے غلطیاں کی اور غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. آج اس کا دکھڑا بہت روئے. ہمارے بہت ہی محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان, جب میں آیا تو ان کی تقریر ٹیلی فون کے اوپر جاری تھی, تو انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ وہ سارا دکھ بھری داستان جو ہمارے ساتھ بیت رہی ہے, آپ بیتی جس کو کہتے ہیں, وہ سنا رہے تھے. اور یہ مقبول جان صاحب نے اس کا بہت تفصیل سے اظہار کیا کہ یہ, لیکن میں ذرا تھوڑا ہٹ کے گفتگو کروں گا. میں حقیقت موجود کی بنیاد پہ تجزیہ نہیں کروں گا آپ کے سامنے. حقیقت موجود جو ہے آپ کو معلوم ہے, کیونکہ آپ پہ بیت رہی ہے. اینڈ کہا جاتا انگریزی زبان میں کہ نو بڈی از وائزر دین دا وکٹم. جس کے اوپر بیتتی ہے اس کو بتانا نہیں ہوتا کہ اس کا دکھ کیا ہے, اس کا درد کیا ہے, وہ تو محسوس کر رہا ہے. ہم اس کو صرف بیان کر سکتے ہیں. ایک شاعر اس کو بیان کرتا ہے اپنے انداز میں, ایک ادیب اس کو اور انداز میں بیان کرتا ہے, کوئی ماں رو کے بیان کرتی ہے, کوئی اس کے اوپر احتجاج کر کے بیان کرتا ہے. لیکن اصل بات جو اصل درد ہے جس کو ہو رہا ہے اس کو معلوم ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا درد کیا ہے, لیکن اس کا علاج بھی اور اس کا منظر بھی جو آنے والا ہے, میں کوشش کروں گا کہ اس کو, جو میرے انالیسس یا تجربہ ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں, اس کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں اور بتاؤں کہ آئندہ کرنا کیا ہے. بیکاز زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر, جس کو میں حقیقت منتظر کہہ رہا ہوں اور حقیقت موجود کو, دونوں کو مکس کر کے, اور پھر ایک اس کا طریقہ بتایا جائے کہ اب لائے عمل کیا ہے, ہمیں کرنا کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہی دیرینہ بیماری, وہی بے محکمی دل کی, اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. کہ یہ بیماری جو ہے یہ پرانی بیماری ہے, ہر معاشرے کو یہ لگ جایا کرتی ہے. ہمیں کچھ زیادہ ہی لگ گئی ہے, لیکن اس کا علاج جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے. جو ایک بہت ہی عجیب و غریب بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ کسی اور معاشرے کے پاس ہے ہی نہیں, کسی اور ملک کے پاس ہے نہیں اس کا علاج.
کیونکہ جو پاکستان ہے اس کی بنیاد کے اندر مذہب بھی ہے، جمہوریت بھی ہے، نیشنلزم بھی ہے۔ اب مذہب تو ایک بہت دیرینہ ہمارا محبت ہے، کیونکہ پاکستان کو کہا گیا، کسی نے بہت ہی خوب کہا کہ پاکستان از دا چائلڈ آف اے رومانس۔ یہ ایک محبت کا تحفہ ہے جو مسلمانان ہند کو، اور جس کا حوالہ ابھی کسی کالم میں اوریا مقبول جان صاحب نے بھی دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں عرب ہوں لیکن میرے اندر عرب نہیں ہے، میں ہندی نہیں ہوں لیکن ہند میرے اندر ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشگوئی، اور وہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے دنیا میں، ابھی جو بھی ہونا ہے، وہ تو پاکستان کے ہی نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ ایک فیصلہ ہے جو قدرت نے کر دیا، اور 64 سال قوموں کی عمر میں کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اور کیا ہوا 64 سال میں؟ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے ایٹم بم بھی بن گئی، فوج بھی ہمارے پاس بہت اعلیٰ درجے کی ہے، ہم نے ایک سپر پاور کو شکست دے دی، دوسری کو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو اس کو شکست دے رہے ہیں۔ اور جہاں آپ بیٹھے ہوئے بتا دو اور کون؟ دنیا نیوکلیئر پاور بھی بن گئے، دنیا کے 5ویں نمبر کی نیوکلیئر پاور ہیں۔ اب تو خود امریکن کہتے ہیں، بروس ریڈل نے کہا پاکستان کے پاس 110 بم ہیں، ان کے پاس میسائل بھی بہت اچھے ہیں، اور مت جانو کہ وہ 7ویں نمبر کی پاور ہے، نہیں، وہ 6 نمبر کی بھی نہیں ہے۔ برطانیہ 6 نمبر پہ، وہ 5ویں نمبر پہ ان کو رکھتے ہیں۔ یہ پاکستان 5ویں نمبر کی نیوکلیئر پاور ہے۔ تو کوئی قوم کسی دور میں ما سوائے ریاست مدینہ کے، جہاں 10 سال کے دور میں 85 سرا اور غزوات لڑے گئے، 27 اس میں سے غالباً غزوات تھے، باقی سرا تھے، یعنی ہر سال 8.5 8.5 جنگیں ہر سال لڑی گئیں۔ شب ابی طالب میں تنہائی کا بہت ذکر کیا گیا یہاں، کہ تنہائی سے ڈرتے ہیں۔ تنہائی میں اگر روس نہ جاتا آئرن کرٹن کے پیچھے، تو وہ ایک کاشتکاروں کے معاشرے سے ایک ہائیلی ٹیکنیکل سوسائٹی کیسے اتنی جلدی بن جاتا؟ یعنی جو ان کا انقلاب تقریباً مکمل ہوا 1917 میں آیا، اور پیزنٹ معاشرہ تھا، اس نے 1956 کے اندر سپوٹنک پہلا لانچ کیا تھا۔ امریکہ کہیں بھی نہیں تھا وہاں اس وقت۔ میں اس وقت نیا کمیشن ہو کے فوج میں آیا تھا، اور انہوں نے کہا تو یہ حیرت انگیز چیز تھی کہ کیسے انہوں نے یہ اتنی بڑی ٹیکنیکل ترقی کی۔ چائنا کی ترقی کا راز بھی تنہائی، کیونکہ انہوں نے بیمبو کٹن کے پیچھے چلے گئے، ان کے اوپر بہت کچھ سوچا گیا، وہ بہت کچھ کیا۔ آج چائنا کو میں چند دن پہلے ہو کے آیا وہاں پہ، اور میری آنکھیں دنگ رہ گئیں، کیونکہ میں نے جو چائنا 1980 میں دیکھا تھا اور بیچ میں مختلف ادوار میں دیکھتا رہا، اور اب جو میں نے چائنا دیکھا ہے تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس نے کیا۔ اس کا راز ایک تو ان کی تنہائی، دوسرا انقلابی کیفیت، جہاں ایک قوم کو اپنی خود اعتمادی اس کے اندر پیدا ہوئی، اور تیسری بڑی حیرت انگیز بات ہے جو ان سے میں نے بات بھی کی، کہ آپ کا نظام تو اسلامی نظام کے قریب ہے، آپ نے پولیٹیکل پلورلزم الاؤ نہیں کیا، دوسری جماعت نہیں آنے دی سامنے۔ اسلام ذرا اس سے بھی ایک قدم ہے کہ جماعت ہو ہی کوئی نہ، لیکن تم نے اپنی کمیونسٹ پارٹی بنا کے اور اس کے اوپر کہا، اور آج آپ کی ترقی کے اوپر جہاں جہاں پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں پلورلزم آتا ہے، یعنی فلسفہ توحید سے ہٹ کے آپ انسانی زندگی کو نئی ڈگر پہ چلاتے ہیں، تو پھر آپ شیطان کا کام کر رہے ہیں۔ شیطان تقسیم کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، آپس میں لڑاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اب چائنا کے پاس اللہ کی رسی تو نہیں ہے، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جو ان کے اندر بھی خامیاں ہیں، کیونکہ اللہ کی رسی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے ابھی